عمران خان اس وقت کس کرب میں مبتلا ہے یہ صرف وہی جانتا ہے، یا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور عمران خان کو اس وقت ٹارچر کس قسم کا کیا جا رہا ہے یہ بھی میں آپ کو اپنی آپ بیتی بتاتا ہوں۔ اور عمران خان کو اس وقت اگر کوئی دھوکہ دے رہا ہے تو وہ کون ہے اور کس طرح سے؟ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور اہل بیت پر۔ جی ناظرین، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا عمران خان اس وقت کس کرب میں مبتلا ہے۔ وہ کرب میں نے آپ کو بتانا ہے، کیونکہ وہ کرب اگر آپ محسوس کریں گے، اگر آپ میری بات کو بڑے غور سے سنیں گے تو آپ کو وہ کرب محسوس ہو جائے گا۔ آپ نے امیجن کرنا ہے، آپ نے تصور کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو آپ اگر وہ محسوس کر لیں گے، امیجن کر لیں گے، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ یہ محسوس ہو جائے گا آپ کو کہ عمران خان اس وقت کس کرب میں مبتلا ہے۔ میں آپ کے سامنے اپنی آپ بیتی رکھتا ہوں اور آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ عمران خان کے اوپر کیا کچھ بیت رہا ہے، جو میرے ساتھ بیتا، جو مجھے محسوس ہوا، جو مجھے احساس ہوا، جو مجھے آزادی کا احساس ہوا اس وقت جب میں قید و بند کی مشکلات اور صعوبتیں برداشت کر رہا تھا۔ عمران خان کی خاطر پاکستان تحریک انصاف جب 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس کی طرف گئی، اس کے بعد 9 مئی کو بعد کریک ڈاؤن کیا گیا۔ اس کریک ڈاؤن کے اندر بہت سے ناحق لوگوں کو بھی قید اور پابند سلاسل رہنا پڑا۔ ان میں سے ایک میں بھی موجود تھا، میں بھی تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو کس کرب میں جو ہے وہ مبتلا کیا گیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے اپنی آپ بیتی شیئر کروں گا۔ آپ نے صرف تصور کرنا ہے کہ آپ کو کیا محسوس ہوگا جب آپ ایک کمرے کے اندر بند کر دیے جائیں، جو کہ 7x9 کا کمرہ ہو اور اس کے اندر ہی ایک واش روم بھی ہو، تو اس کے اندر آپ کو بند کر دیا جائے، نہ آپ اس سے باہر دیکھ سکیں، آسمان کو دیکھ سکیں، نہ آپ کسی اپنے سے گفتگو کر سکیں۔ اور جب آپ کو ایک ایک نا قیدی کا ایک بہت بڑا مینٹل ٹارچر ختم ہوتا ہے، کس وقت پہ ختم ہوتا ہے؟ یہ سب مینٹل ٹارچر ہو رہا ہوتا ہے ایک قیدی جب جیل کے اندر ان سلاخوں کے پیچھے کال کوٹری کے اندر ہوتا ہے، تو وہ ایک انتہائی مینٹل ٹارچر سے گزر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک عجیب و غریب کہہ لیں کہ اس کی کیفیت ہوئی ہوتی ہے۔ رات کے ٹائم ایک بلب جو ہے اس کے سر کے اوپر جل رہا ہوتا ہے، وہ بلب بند نہیں ہوتا، اور دن کے ٹائم بھی وہ اسی 7x9 کی جگہ کے اندر جو ہے وہ رہتا ہے، اور اس کے دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیات بن رہی ہوتی ہیں، ایک عجیب سا وہ ٹارچر اس کے ذہن پر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جس وقت اس کو کوئی پیشی آتی ہے، پیشی کی بات میں بعد میں کرتا ہوں، جس وقت اس کی کوئی ملاقات آتی ہے، تو ملاقات کے ٹائم پر وہ اپنے اس سیل سے، اس کال کوٹری سے باہر نکلتا ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو باہر نکل کے وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا آزاد ہے۔ وہ ایسے کر کے سانس لیتا ہے، بالکل لٹرلی اسی طرح سانس لیا جاتا ہے جب اس کو سیل سے باہر نکالا جاتا ہے، کیونکہ میرے ساتھ بھی یہ معاملات ہو چکے ہیں۔ میں بھی اسی طرح سیل سے جب باہر نکلا، الحمدللہ میری اپنی تمام عمر کے اندر میرے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں تھی، حوالہ دور سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ پولیس تھانے میں کسی کام سے بھی جانا جو ہے وہ سالہ 2-3 سال کے بعد کہیں جانا پڑ جائے، کوئی چھوٹی موٹی اپنی چیز گرنے کی ایف آئی آر
وہ رپٹ کروانے کے لیے تو تھانے میں چلے جاتے تھے، مگر ایک دم سے حوالات میں قیدیوں، ان چوروں چکوں ڈاکوؤں اور زانیوں کے ساتھ، چرسیوں کے ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے۔ وہاں سے اٹھا کر جب جیل میں ہتھکڑیاں لگتی ہیں، ہتھکڑیاں، انسان اپنی ہتھکڑیاں چھپا رہا ہوتا ہے، ادھر سے اٹھا کے اس کو جیل میں بند کیا جاتا ہے۔ جیل میں جو سلوک کیا جا رہا ہوتا ہے، جس طرح سے وہ ایک ملاحظہ ہوتا ہے، وہ ملاحظے والی کیفیات جو ہیں، وہ آپ کے ساتھ اگر میں شیئر کروں تو میرے خیال سے مجھے 2 سے 3 گھنٹے درکار ہوں گے۔ میں عمران خان کی جو اس ٹائم اذیت ہے، میں وہ آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اس طرف نہیں جا رہا۔ میں واپس آتا ہوں کہ جب وہ جیل کی اس بیرک سے، اس کال کوٹری سے، اس چکی سے باہر نکلتا ہے، کس کس کام کے لیے؟ ملاقات کے لیے۔ تو وہ ملاقات کے لیے جب وہ باہر نکلتا ہے تو آسمان کی طرف انسان دیکھتا ہے، دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور ایسے ایسے سانس لیتا ہے۔ اس طرح سے انسان ریل میں سانس لیتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے سانس آیا ہے۔ وہ جو اس بند کمرے کے اندر گھٹن ہو رہی ہوتی ہے، اس گھٹن سے وہ باہر نکل کے سانس لیتا ہے، جب وہ اپنے کسی پیارے کو، ایک شیشے کی دو موٹی موٹی تہیں ہوتی ہیں، دیواریں ہوتی ہیں، پھر جنگلے دونوں طرف جنگلے، لوہے کے جنگلے لگے ہوتے ہیں۔ ایک اس سائڈ پہ اس کا پیارا کھڑا ہوتا ہے، دوسرا وہ خود اندر والی سائڈ پہ کھڑا ہوتا ہے، اور ایک ریسیور اٹھاتا ہے، ادھر سے وہ دوسرا ریسیور اٹھاتا ہے، اٹھا کے وہ گفتگو ہوتی ہے۔ وہ کیفیت جو ہے اپنے کو دیکھنے کی، اپنے کسی پیارے کو دیکھنے کی، اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو، اپنے بزرگ کو وہ دیکھنے کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت انسان کو دوبارہ سے ایک نئی طاقت دے دیتی ہے۔ جب ان کی آواز، اپنے پیارے کی آواز کانوں میں جاتی ہے تو وہ بھی ایک جو ہے وہ نئی طاقت دے دیتی ہے۔ تو اس سے بھی ذہنی ٹارچر جو انسان ہو رہا ہوتا ہے، جو قیدی ہوتا ہے، وہ ذہنی ٹارچر ہو چکا ہوتا ہے، اس کو وہ ریلیف ملتا ہے جب وہ ملاقات پر آتا ہے۔ جب وہ ملاقات پر آتا ہے تو اس کو کافی زیادہ ریلیف ملتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کہہ لیں کہ ٹینشنوں سے دور محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنی پیاروں کی، جو اس کا ایک تو اسے ملنے کے لیے آیا ہوتا ہے، اس سے پھر وہ اپنے دوسرے جو گھروں میں اس کے پیارے باہر ہیں ان کے متعلق وہ دریافت کرتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے بارے میں، پھر اپنے دوست احباب کے بارے میں، پھر وہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو ٹائم ختم ہو جاتا ہے، ایک دم سے لائن کٹ جاتی ہے۔ لائن کٹتی ہے، وہ ہیلو ہیلو کی جو ادھر سے گونج ہوتی ہے، شیشے کے اندر والی سائڈ سے، جیل کے اندر والی سائڈ سے، ایک ملاقات والی سائڈ ہے، ادھر سے بھی وہ ہیلو ہیلو کی جو پکار ہوتی ہے، وہ پکار انسان کا دل چیر دیتی ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ انسان ہو، اس کا دل وہاں پر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ جس سپیڈ سے آتا ہے ملاقات کے لیے تو اس سے واپس جاتے ہوئے اس کا پاؤں اتنا بوجھل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ ایک پاؤں اس کا کئی 100 من کا پاؤں بن چکا ہوتا ہے۔ اس کو اٹھاتے ہوئے اس کو انتہا کی تکلیف ہوتی ہے، اس کے قدم آگے کو جا رہے ہوتے، کوشش کرتا ہے آگے کو لے کر جانے کی، اور اس کے قدم واپس پیچھے کی طرف ہی رہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ واپسی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور اگر یہی قیدی جب اس کی کوئی 14 دن کے بعد، 15 دن کے بعد تاریخ آتی ہے، عدالت میں پیشی کے لیے آتا ہے، جب وہ عدالت میں پیشی کے لیے آتا ہے، پریزن وین کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، اتنی سی صرف جالی ہوتی ہے، اس جالی میں سے وہ کھڑا ہو کے دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور سوچتا پتہ کیا ہے؟ وہ سوچتا یہ ہے، اگر وہ سیاسی قیدی ہے، اگر وہ ملک کے لیے، قوم کے لیے اس کو قید و بند کی مشکلات برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، اگر اس کو ناحق قید کیا گیا ہے، بے گناہ ہے اور اس کو قید کر دیا گیا ہے، تو وہ دنیا کو دیکھ کے کیا پکار رہا ہوتا ہے؟ وہ دنیا کو دیکھ کے یہ پکار رہا ہوتا ہے کہ ہائے، میں بے گناہ ہوں،
اور ان کو میرا کوئی احساس نہیں ہے۔ دیکھو کوئی اپنے دفتر جا رہا ہے، کوئی اپنی بیگم کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی اپنے بھائی کے ساتھ جا رہا ہے، کوئی اپنا روزگار کما رہا ہے، کوئی خوشی خوشی شادیوں پر جا رہا ہے۔ سب نظارہ اس پریزن وین کی جالیوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ انسان جو ناحق یا سیاسی طور پر قید میں مبتلا ہوتا ہے، اس کی یہ کیفیت پھر بھی جب وہ باہر ہوتا ہے تو اس کی یہ کیفیت تھوڑی بہتر ہوتی ہے۔ اس کو احساس ہوتا ہے آزادی کا، حالانکہ وہ پریزن وین کی ایک بہت سخت لوہے کے اندر، اور اتنی اتنی چھوٹی چھوٹی جالیاں ہیں جس کے اندر سے وہ کبھی ایسے کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی ایسے کبھی ایسے کبھی ایسے، اوپر نیچے ہو کے وہ کسی اپنے کی تلاش میں اس کی نگاہیں جو ہے وہ پوری دنیا کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ پورے رستے میں وہ بیچارہ اسی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ اسے اتار کر پریزن وین سے بخشی خانے میں لایا جاتا ہے تو وہ بھی ایسے ایسے دیکھتا ہے کہ شاید میرا کوئی پیارا آ گیا ہے، شاید میرا کوئی پیارا آیا ہے، شاید میرا کوئی اپنا مجھ سے ملنے آیا ہے، شاید مجھے کوئی حوصلہ دینے کے لیے آیا ہے، شاید میں کسی کو دیکھوں، اپنے پیارے کو، اپنے دوست کو، اپنے احباب کو دیکھوں، میرے اندر ایک نئی روح آ جاتی ہے۔ وہ نئی روح جو ہے اس کو اگلے 14-15 دن جب تک اس کی دوبارہ پیشی نہیں ہوتی تب تک کے لیے اس کو وہ ایک کوشش میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کو ایک آس لگ جاتی ہے کہ ہاں وہ میری ملاقات کے لیے پھر آئے گا، میں پھر اس سے جب جاؤں گا تو میں اس کو ملوں گا، میں اس کو یہ کہوں گا، میں اس کو یہ کہوں گا، میں اس کو یہ کہوں گا۔ جج صاحب کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، منہ کے اوپر کالا کپڑا چڑھا دیا جاتا ہے، کالے کپڑے کے اندر سے صرف چھوٹے سے سوراخ ہوتے ہیں، ان سوراخوں سے وہ جج صاحب کی طرف رحمانہ کس رحم کی اپیل کر رہا ہوتا ہے، اور جج صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ وکیلوں کی ڈیبیٹ کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے۔ وکیلوں کی ڈیبیٹ ہوتی ہے، اگر جج صاحب کے اوپر پیچھے سے کوئی پریشر نہ ہو تو وہ ڈیبیٹ کے اوپر اپنا فیصلہ دیتے ہیں، جو حق پر ہوتا ہے اس کو ریلیف ملتا ہے، اور اگر ان کے اوپر کوئی پریشر ہو اور جج با ایمان ہو، جس کا ایمان پختہ ہو، وہ اس پریشر کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے، اور جو حق پر ہوتا ہے اس کے متعلق انصاف کر دیتا ہے۔ اور عمران خان کو کتنا عرصہ ہو گیا، تقریباً 447-48 دن گزر گئے ہیں، جس نے جیل سے باہر آ کر نہیں دیکھا، اسے جیل کی باہر کی دنیا نہیں دکھائی جا رہی۔ اس کو اب پچھلے کافی دنوں سے، تقریباً پہلی سے 1 تاریخ سے آج تک تقریباً کہہ لیں کہ کوئی 22-23 دن، 23-24 دن ہو چکے ہیں۔ ان 23-24 دنوں میں اس کا کوئی اپنا کوئی پیارا اس سے آ کر نہیں مل سکا، اس کو اپنی خیریت نہیں بتا سکا، وہ اپنی خیریت نہیں بتا سکا۔ اسی طرح یہ معاملات جو ہیں وہ انسان کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ عمران خان کس کرب میں مبتلا ہے، اگر آپ نے میرا یہ ولاگ دیکھا ہے، پوری طرح غور سے سنا ہے، تو آپ کو میرے اس ولاگ سے عمران خان کے کرب کی جو کیفیت ہے وہ ضرور محسوس ہوئی ہوگی۔ انسان اپنا چہرہ نہیں دیکھ پاتا، انسان اپنا چہرہ نہیں دیکھ پاتا، وہ اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ اس کے چہرے کا حلیہ کیا تبدیل ہو چکا ہے جیل کے اندر۔ اسی طرح جیسے ابھی حامد رضا خان صاحب نے بتایا کہ عمران خان کی داڑھی شیب جو ہے وہ میرے سے بھی زیادہ بڑی ہوئی ہے، تو مطلب کہ ان کی داڑھی میرے سے بھی، عمران خان کی داڑھی میرے سے بھی زیادہ بڑی ہو چکی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ عمران خان کے اوپر جو گزر رہی ہے، میں نے آپ کے سامنے وہ اپنی آپ بیتی رکھی ہے۔ یہ میں اس کے بعد ایک اور ولاگ بناؤں گا اسی ٹاپک کے اوپر، اس میں آپ کو اس سے زیادہ بتاؤں گا۔ ابھی تک اتنا ہی کافی ہے۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔